اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب اللباس، حدیث نمبر 5826، اردو ترجمہ۔ سفید کپڑے پہننا۔ ہم سے اسحاق بن ابراہیم حنظلی نے بیان کیا، کہا ہم کو محمد بن بشر نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ان کے والد سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ جنگ احد کے موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو آدمیوں کو جو فرشتے تھے دیکھا، اور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس کے بعد کبھی دیکھا۔ حدیث نمبر 5827، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے حسین نے، ان سے عبداللہ بن بریدہ نے، ان سے یحییٰ بن یعمر نے بیان کیا، ان سے ابو اسود دیلی نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے۔ پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کو مان لیا اور پھر اسی پر وہ مرا تو جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو؟ فرمایا، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو۔ میں نے حیرت کی وجہ سے پھر عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بعد میں جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ابو ذر کے علی الرقم، یعنی وان رقم العطف ابی ذر ضرور بیان کرتے۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ صورت کی صرف کلمے سے جنت میں داخل ہوگا، یہ اس وقت ہوگی جب موت کے وقت یا اس سے پہلے گناہوں سے توبہ کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 5828، اردو ترجمہ۔ ریشم پہننا اور مردوں کا اسے اپنے لیے بچھانا اور کس حد تک اس کا استعمال جائز ہے۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے قتادہ نے کہا کہ میں نے ابو عثمان نہدی سے سنا کہ ہمارے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا مکتوب آیا۔ ہم اس وقت عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کے ساتھ آذربائجان میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے استعمال سے مردوں کو منع کیا ہے، سوائے اتنے کی کہ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کے قریب کی اپنی دونوں انگلیوں کے اشارے سے اس کی مقدار بتائی۔ ابو عثمان نہدی نے بیان کیا کہ ہماری سمجھ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس سے کپڑے وغیرہ پر ریشم کے پھول بوٹے بنانے سے تھی۔ حدیث نمبر 5829، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ظہیر نے بیان کیا، ان سے عاصم نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا، اس وقت ہم آذربائجان میں تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا تھا، سوائے اتنے کہ
اور اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے اشارے سے کی تھی۔ ظہیر راوی حدیث نے بیچ کی اور شہادت کی انگلیاں اٹھا کر بتایا۔ حدیث نمبر 5830 اردو ترجمہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے تمیمی نے بیان کیا، اور ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ ہم حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم جو شخص بھی پہنے گا اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا۔ حدیث نمبر 5831 اردو ترجمہ ہم سے حسن بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے معمر نے کہا ہم سے ہمارے والد سے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا، اور ابو عثمان نے اپنی 2 انگلیوں شہادت اور درمیانی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، انہوں نے پانی مانگا، ایک دیہاتی چاندی کے برتن میں پانی لایا، انہوں نے اسے پھینک دیا اور کہا کہ میں نے صرف اسے اس لیے پھینکا ہے کہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں کہ چاندی کے برتن میں مجھے کھانا اور پانی نہ دیا کرو، لیکن وہ نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونا، چاندی، ریشم اور دیبا ان کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے یعنی مسلمانوں کے لیے آخرت میں۔ حدیث نمبر 5832 اردو ترجمہ ہم سے آدم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، شعبہ نے بیان کیا کہ اس پر میں نے پوچھا کیا یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ عبدالعزیز نے بیان کیا کہ قطعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد ریشمی لباس دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اسے ہرگز نہیں پہن سکے گا۔ حدیث نمبر 5833 اردو ترجمہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے بیان کیا کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔ حدیث نمبر 5834 اردو ترجمہ ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں ابو زبیان خلیفہ بن کعب نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے یزید نے کہ مازہ نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بنت عبداللہ نے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حدیث نمبر 5835 اردو ترجمہ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، ان سے عمران بن حطان نے بیان کیا
کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ریشم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو حفص یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم تو وہی مرد پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ میں نے اس پر کہا کہ سچ کہا، اور ابو حفص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات نسبت نہیں کر سکتے۔ اور عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا کہ ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے اور ان سے عمران نے، اور پوری حدیث بیان کی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب اللباس کی حدیث نمبر 5828 سے 5835 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ معاف کیجیے گا، ابھی آپ نے حدیث نمبر 5826 سے 5835 کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔